بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو کرایہ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کرائے کے مختلف مسائل۔ کچھ مسائل ہم نے پہلے بیان کیے کہ جو احکام کی صورت میں تھے، پھر ہم نے اگلے مرحلے میں بیان کیا کرائے پہ دی جانے والی چیزوں کی شرائط، اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ جو چیز کرائے پہ دی جائے اس سے جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس کی شرائط، اور احکام میں ہم نے بیان کر دیا تھا کرائے پہ دینے والے اور کرائے پہ لینے والے افراد کی شرائط۔ جو چیز کرائے پہ دی جا رہی ہے اسے تو ہم نے ڈسکس کیا۔ اب جو چیز کرائے کے بدلے دی جا رہی ہے وہ بھی معین ہونی چاہیے، اس کی مقدار، چاہے وہ روپے کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی اور چیز کی صورت میں ہو۔ اگر وہ کرنسی کی صورت میں ہو تو معین ہو، اور اگر وہ کسی کام کی صورت میں ہو تو معین ہو، اور اگر وہ چیز فزیکلی موجود ہے تو اگر وہ تول کے دینے والی چیز ہے تو معین ہو۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنا ٹریکٹر گاؤں میں صحیح کرایا، اور ٹریکٹر صحیح کرنے والا کہتا ہے کہ اس کام کے بدلے مجھے 40 کلو گندم دے دینا، تو یہ معین ہونا چاہیے۔ فقط اتنا کہہ دینا کہ مجھے گندم دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ 40 کلو گندم دے دینا۔ حتیٰ یہ بھی معین کرنا ہوگا کہ صاف گندم یا غیر صاف گندم، یعنی گندم جب دانے الگ ہو چکے ہوں جب ابھی وہ بالیوں میں لگی ہو، تو جو چیز کرائے کے عوض کے طور پہ دی جائے وہ کلیئر ہو۔ اور اگر وہ گن کے دینے والی چیز ہے، مثال کے طور پر یہ مسئلے بعض دفعہ بعض علاقوں میں ہوتے ہیں، وہ کہ عام طور پہ معاملہ کرنسی سے ہوتا ہے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے عوض کہا کہ تمہیں 100 کینو دوں گا یا 100 موسمبیاں دوں گا، تو یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ کتنی موسمبیاں دوں گا اور کون سی والی موسمبیاں دوں گا کرائے کے طور پر، کیونکہ جب وہاں پر بعض دفعہ کام لیا جاتا ہے تو اس قسم کے معاملے آج بھی گاؤں دیہاتوں میں یا ان جگہوں پر کہ جہاں پر کاشتکاری ہے یا جہاں پر چیزیں ہیں وہاں پر یہ مسائل ہوتے ہیں۔ ایک مسئلے میں احتیاط کی جاتی ہے، اور اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ فرض کریں کہ زمین کرائے پہ دی جائے اور یہ کہا جائے کہ جب گندم اگے گی تو وہ اس کا کرایہ ہوگا، تو اس موضوع میں اکثر مراجع احتیاط فرماتے ہیں کہ یہ والا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ زمین اور اس کا فائدہ فی الحال موجود ہے اور کرایہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں اس کا کرایہ دوں گا، اور کرایہ میرے ذمہ ہو، اور وہ کرایہ پھر میں کہیں سے بھی دوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ فصل اگے اس کے بعد میں دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں اور سے دوں۔ لیکن اگر معین کر دیا جائے کہ جب زمین سے گندم اگے گی اور جب وہ صاف ہوگی اور جب وہ بکے گی اور جب پیسہ آئے گا تو وہ میں کرائے پہ دوں گا، تو یہاں پر عموماً منع کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سال فصل نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ فصل ہو اور بعد میں بارش ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہو کہ جس وقت اسے لے جایا جا رہا ہو اس وقت کوئی حادثہ پیش آ جائے، کچھ ہو جائے۔ ضروری ہے کہ کرایہ موجود ہو، یعنی جو کرائے کے بدلے دینا ہے وہ موجود ہو چیز، اور یا یہ کہ جس شخص نے کرائے پہ چیز لی ہے وہ کہے کہ میں دوں گا، یہ میرے ذمہ ہے، کہیں سے بھی دوں، تو ایسی صورت میں صحیح ہو جائے گا۔ جو چیز ہینڈ اوور کر دی جائے چاہے اسے استعمال نہ کیا جائے، کرایہ شروع ہو جائے گا، اور جو چیز ہینڈ اوور نہ کی جائے اس کا کرایہ نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو اجرت پر کسی کام کے لیے بلایا ہے، مثال کے طور پہ جیسے کہ آج کل پھر ہم توجہ دلائیں کہ لفظ اجرت بعض دفعہ کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، نوکری کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ وہی اجیر ہونا ہے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس فن کے ماہر ہیں کسی شخص کے حوالے کیا ہے، یا اس کام کو کرنے کے لیے یا اتنے گھنٹے کے لیے حوالے کیا ہے۔ آج کل بھی دنیا میں در حقیقت یہی ہے کہ کوئی شخص اگر کمپوزنگ جانتا ہے، کوئی شخص اگر
کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے آشنا ہے یا سافٹ ویئر ڈیزائننگ جانتا ہے تو وہ در حقیقت یہ کہتا ہے کہ میں 8 سے 9 گھنٹے اپنے آپ کو اس کام کے لیے آپ کو کرائے پہ دے رہا ہوں. یا بعض جگہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میں ایک ویب سائٹ یا ایک سافٹ ویئر اس قسم کا بناؤں گا اور اس کی یہ قیمت ہوگی، تو یہ بھی در حقیقت کرایہ. تو اب اگر کوئی شخص کسی کو اپوائنٹ کر لے، چاہے اسے کام نہ دے، اگر اسے بلا لیا ہے اور اس کے بعد اسے کام نہیں دیا تو اسے اجرت دینی ہوگی. یہ کس صورت میں ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آورز کی صورت میں یا گھنٹوں کی صورت میں یا ٹائم کی صورت میں اسے بلایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ آ جائیں اور جب وہ آ گیا اس کے بعد کہیں کہ آج تو آپ نے کام ہی کچھ نہیں کیا. تو اگر وہ آ گیا ہے تو اس کی اجرت دینی ہوگی. فرض کریں کہ کوئی کسی شہر سے آیا اور کسی اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گیا اور اس نے کسی کو وہ گھر دکھایا اور آپس میں اس پراپرٹی ایجنٹ نے اور گھر والے نے ایک معاملہ کر لیا اور اس نئے شخص کو بیوقوف بنا دیا. وہ چیز کہ جس کا کرایہ 10,000 روپے تھا اس کا کرایہ 50,000 یا 20,000 یا 30,000 بتا دیا. تو جب اسے معلوم ہوگا کہ میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ اس ایریے میں فرض کریں کہ اتنے اسکوائر فٹ کا گھر اس قسم کا اتنے کرائے پہ ہے، تو مجھے غلط بتایا گیا 30,000 یا 40,000، جبکہ اس قسم کے گھر اور اس قسم کی کیفیت میں عموماً 10,000 کے 9,000 کے 8,000 کے اور معمولاً کہا جاتا ہے کہ 9-10 کے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اسی 10,000 کے حساب سے جتنے دن یہ رہا ہے اس کا اسے کرایہ دینا ہوگا. لیکن صاحب خانہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے 20,000 کے حساب سے یا 50,000 کے حساب سے دیں. کب؟ کہ جب اس شخص کو انہوں نے مس گائیڈ کیا. لیکن اگر گھر کرائے پہ لینے والے نے یہ کہا کہ مجھے گھر چاہیے اور گو کہ یہاں پر کرایہ 10-15 ہزار چل رہا ہے لیکن میں 20 بھی دینے کو تیار ہوں، 30 دینے کو تیار ہوں، آپ 30 لے لیجئے مجھ سے، لیکن مجھے چاہیے، تو ایسی صورت میں نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، بلکہ اس نے خود آفر کی کہ مالک مکان گھر نہیں دے رہا تھا، اس نے کہا کہ میں 30,000 آپ کو دینے کو تیار ہوں. تو اگر اس قسم کی ڈیلنگ ہوئی ہے تو وہاں پر پیسہ واپس نہیں کیا جائے گا. جو چیز کرائے پہ دی گئی ہے اگر اس کو بہت ہی نارمل طریقے سے یوز کیا ہو اور اس دوران وہ خراب ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو اس کا مالک اس چیز کی قیمت وصول نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ کسی نے گھر کرائے پہ لیا اور جو واٹر ٹیپس تھیں یا مختلف دروازوں کے جو ہینڈ لاک تھے یا بعض جگہ اور چیزیں تھیں وہ نارملی یوز ہو رہی تھیں، ان میں سے کچھ لاک خراب ہو گئے، کچھ ٹیپس خراب ہو گئیں، تو ان کی قیمت مالک مکان وصول نہیں کر سکتا. لیکن اگر گھر میں بچوں نے شور شرابہ کیا، لڑائی جھگڑا کیا اور اس دوران کچھ چیزیں ٹوٹی ہیں کہ جو عموماً نہیں ٹوٹتی بلکہ انہیں مس یوز کیا گیا ہے، تو ان چیزوں کی وہ قیمت طلب کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز ہم نے بننے کے لیے دی، فرض کریں کپڑا ہم نے سلنے کے لیے دیا، تو اگر درزی نے جان بوجھ کے اسے خراب کر دیا تو اسے اس کی قیمت دینی پڑے گی. البتہ جن لوگوں کے حالات اچھے ہیں اور اتفاق سے کبھی درزی سے غلطی ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ معاف کر دیں. اور اگر کوئی ایسا عیب ہوا ہے کہ دوسرا کوئی اور کپڑا لگا کے، حتیٰ دوسرے رنگ کا کپڑا لگا کے اس کو ڈیزائن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تو کوشش کریں کہ چیز بھی ویسٹ نہ ہو اور کسی غریب کے لیے کوئی مشکل بھی نہ ہو اور اس کا پرابلم سالو ہو جائے. لیکن اگر کپڑا ضائع ہو گیا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، دکان میں آگ لگ گئی یا کسی نے دکان کو جلا دیا، تو ایسی صورت میں کپڑے کی قیمت درزی سے طلب نہیں کی جا سکتی. اب آج کے زمانے میں مسائل تھوڑے سے مختلف ہیں. کس اعتبار سے
کہ اگر وہ دکان انشورڈ ہے اور درزی نے سامان سمیت دکان کو انشور کیا ہے تو جو پیسہ اسے ملا ہے تو ظاہر ہے وہ پیسہ اسی لیے ملا ہے کہ لوگوں کو پیسہ دیا جائے. اسی طریقے سے اگر ہم نے کہیں گاڑی بننے کے لیے دی اور اس دوران ہنگامے ہوئے اور گاڑی جل گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک ورک شاپ والا جو ہے وہ گاڑی کی قیمت ادا کرے. لیکن فرض کریں کہ موٹر میکینک نے گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے بجائے ڈیزل ڈال دیا اور انجن کو نقصان ہوا تو ایسی صورت میں قطعاً اسے اس انجن کی قیمت کو ادا کرنا ہوگا یا جو بھی کام ہوا وہ اس کے ذمہ ہوگا. تو اگر کوئی حادثہ ہو جائے کہ جس میں اس کا دخل نہ ہو، یا مثال کے طور پہ کپڑا ایسا تھا کہ اسے کاٹا تو اس میں دھاگے نکلنے لگے، اس کو اوور لاک کرنا چاہا تو وہ اوور لاک نہیں ہو رہا تھا، بالکل اس طرح سے دھاگے اس کے نکل رہے تھے، تو ایسی صورت میں ظاہر درزی کی کوئی غلطی نہیں. تو یہاں پر جو ایک جرنل سی بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر جان بوجھ کے کوئی اہم نقصان ہو کہ جو عام طور پہ نگاہ میں آ جاتا ہے اور اسے بڑی غلطی مانا جاتا ہے اور غیر ذمہ داری کا کام سمجھا جاتا ہے تو اس شخص کو اس چیز کی قیمت ادا کرنی ہوگی. لیکن اگر وہ نارملی خراب ہو گئی چیز یا اتفاق سے کوئی حادثہ ہو گیا تو اس صورت میں اس چیز کی قیمت دینا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ گھر میں اتفاق سے آگ لگ گئی. اب اگر آگ لگ گئی اور شارٹ سرکٹ وغیرہ کی وجہ سے آگ لگ گئی تو مالک مکان کو کچھ نہیں دینا ہوگا. لیکن اگر موم بتی وغیرہ نادانی کی وجہ سے گری یا بچوں نے آگ لگا دی یا خود کوئی ایسی غلطی کی جو عموماً نہیں کرنی چاہیے اور بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے تو ایسی صورت میں پھر دینا ہوگا. البتہ اس قسم کے موضوعات میں پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جن کی آپ تقلید میں ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو مراجع الزام سے کانٹیکٹ میں رہیں اور ان کی ویب سائٹ پر لکھ کر بھیجیں تاکہ آپ کو جواب مل سکے. اگر قصاب جانور کو ذبح کرے اور اس طرح سے ذبح کر دے کہ جانور حرام ہو جائے تو قصاب کو اس کی قیمت دینی ہوگی، چاہے وہ اجرت لے کے ذبح کر رہا ہو اور چاہے وہ فری میں ذبح کر رہا ہو. لیکن کیونکہ اس نے یہ جانور ضائع کر دیا، کسی کام کا نہیں رہا، اس کی اسے قیمت دینی ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی جانور کرائے پہ لیتا ہے یا آج کے دور میں کوئی گاڑی کرائے پہ لیتا ہے کسی سامان کے لیے تو یہ معین کرنا ہوگا کہ اس میں کتنا سامان رکھنا ہے. یا سابقہ دور میں اگر جانور کرائے پہ دیا تو یہ معین کرنا ضروری تھا کہ اس پہ کیا رکھا جائے، کتنا رکھا جائے گا. اب اگر اتنا ہی سامان رکھا کہ جتنا کہا گیا تھا، فرض کریں کہ اس زمانے میں جب اونٹوں پہ سامان رکھا جاتا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک اونٹ کے اوپر جو ہے وہ 20 من سامان رکھ دیا، اتنا رکھا جاتا تھا کہ جس کو اٹھا کے اونٹ ایزیلی چل سکیں. اب وہ خاص مقدار تھی. اب اگر اس مقدار کے مطابق رکھا اور راستے میں اونٹ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر جس نے کرائے پہ لیا ہے وہ اس اونٹ کی قیمت ادا نہیں کرے گا. اسی طرح سے آج کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی گاڑی کرائے پہ لیتا ہے، فرض کریں گاڑی کرائے پہ لی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اس میں نارملی وہی 4-5 آدمی بٹھائے اور اس دوران گاڑی کو نقصان پہنچا تو اس نقصان کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے گاڑی کرائے پر لی. لیکن اگر اس میں 20-25 افراد کو زبردستی بٹھایا، کچھ چھت پہ بیٹھے، کچھ کھڑکیوں میں بیٹھے، کچھ بونٹ پہ بیٹھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، گاڑی چلا رہے تھے، اس دوران اگر کوئی گاڑی کو نقصان ہوا تو کہا جائے گا کہ کرائے پر دی جانے والی چیز اگر نارملی یوز ہوتی تو مالک کو حق نہیں تھا کہ وہ اس نقصان کا پیسہ لے، لیکن اس چیز کو مس یوز کیا گیا اور جو نارملی یوز ہے اس سے بڑھ کر اس کو یوز کیا گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی جانور یا گاڑی کرائے پر لی جائے اور اس پر کچھ سامان رکھا جائے اور گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے، فرض کریں کہ ایک ٹرک آپ نے کرائے پہ دیا اور اس پہ کچھ سامان رکھا گیا، یا جانور کرائے پہ دیا اس پہ کچھ سامان رکھا گیا، اب اس جانور کا پاؤں پھسل گیا یا ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ٹائر نکل گیا اور جو قیمتی چیزیں رکھی تھیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئی، تو کیا اس کی قیمت دینا ہوگی؟ اس کی قیمت اس شخص کو
دینا ضروری نہیں ہے کہ جس کا یہ ٹرک تھا، یہ ایک حادثہ تھا اور اس کی قیمت اسے نہیں دینی ہے۔ ہاں، اگر معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ صحیح و سالم چیز پہنچے اور آپ کو اس چیز کو پانی سے بچانا ہے، فرض کریں کہ کچھ سامان جا رہا تھا اور ٹرک والے سے بات ہوئی تھی کہ بارش کا زمانہ ہے اور اگر زمانہ نہ بھی ہو تو آپ کو اس چیز کو کور کرنا ہے، پانی سے بچانا ہے۔ ٹرک والے نے وعدہ تو کر لیا لیکن اس چیز کو کور نہیں کیا، یا یہ کہ پانی سے بچنے کا صحیح انتظام نہیں تھا، وہ چیز خراب ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ اس کا ضامن ہے۔ ضامن سے مراد اس شخص کو اس ضائع ہونے والی چیز کی قیمت دینا ہوگی۔ فرض کریں کہ ہم نے گندم بھجوایا کسی شہر اور ٹرک والے سے کہا کہ یہ گندم ہے، اس میں ذرا سا بھی پانی نہیں گرنا چاہیے اور اسے کورڈ رکھنا ہے، اور وہ کنٹینر ایسا تھا کہ چھت سے پانی اس میں اندر گرتا تھا۔ اب اس میں گندم رکھا گیا، اب جب وہ فرض کریں کراچی سے اسلام آباد کے لیے گیا یا اسلام آباد سے کراچی کے لیے آیا تو اس دوران اتنی بارشیں ہوئیں کہ پانی اس کنٹینر میں گرا اور بہت زیادہ نقصان ہو گیا اس گندم کو یا اس چیز کو کہ جو اس کے اندر تھی۔ تو کیونکہ یہ محفوظ نہیں رہی اور وعدہ یہ تھا، ڈیلنگ یہ تھی کہ اس کو پانی سے بچانا ہے، تو ایسی صورت میں جو نقصان ہوا ہے وہ ان لوگوں کو ادا کرنا ہوگا۔ آج کے دور میں اس قسم کے اچھے خاصے مسائل انشورنس کمپنیز کے ذریعے سے حل ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ کمپنیز کے جو اس قسم کی ڈیلنگ کرتی ہیں، حتیٰ جو شپنگ کمپنیز ہیں، وہ تمام سامان کو اس سے پہلے کہ شپمنٹ ہو کسی جگہ پہنچے اسے انشورڈ کیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ بالکل شرعاً اور عقلاً جائز ہے، اور مراجع عظام شیعہ نے اس قسم کی انشورنس کی ہر طرح سے اجازت دی ہے۔ البتہ حرام چیزوں کی انشورنس قطعاً حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بچے کا ختنہ کرتا ہے اور ماہر ہونے کے باوجود جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے یا غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا ضامن ہے، یعنی اسے اس کی دیت دینی ہوگی، یا یہ کہ جو نقصان ہوا ہے وہ اسے دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر اگر کسی کو دوا کھلاتا ہے خود اپنے ہاتھ سے تو ایسی صورت میں تو قطعاً وہ ضامن ہے اور وہ جواب دہ ہے، لیکن اگر وہ دوا لکھتا ہے، اب اگر عموماً یہ دوا نقصان دہ ہے اور ڈاکٹر جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے تو وہ اس کا ضامن ہے، یعنی جو نقصان ہوا ہے وہ اسے پورا کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک دوا ایسی ہے کہ جو عام طور پہ ریئیکٹ کر جاتی ہے تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ پوچھے کیا آپ کسی دوا سے الرجک تو نہیں ہیں، جیسے کہ پہلے پوچھا جاتا تھا کہ پینسلین سے آپ الرجک تو نہیں ہیں، تو یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کسی کو پینسلین لگائے، کسی کو ایسی دوا کھلائے یا ایسی دوا لگائے یا ایسی دفعہ انجیکٹ کرے کہ جس کا فوراً ریئیکشن ہو سکتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ چیک کرے۔ اب اگر وہ چیک نہیں کرتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہاں پر ڈاکٹر ضامن ہوگا، جتنا نقصان ہے ڈاکٹر کو پورا کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے کہا جا سکتا ہے کہ عموماً اسلامی ممالک میں میڈیکل کا نظام بہت زیادہ خراب ہے اور اس پر توجہ دینی ہوگی، اور شریعت نے اس جانب بہت توجہ دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر دوا جو لکھی وہ تو صحیح لکھی، لیکن دوا ایسی تھی کہ ڈاکٹر کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مریض کی عمر کیا ہے اور اس کا ویٹ کتنا ہے، اور ڈاکٹر نے نہ مریض کو دیکھا اور نہ اس کی عمر دیکھی نہ اس کا ویٹ دیکھا، توجہ نہیں دی، باتوں میں مصروف تھے، اور خود اس نے لکھا کہ اس بچے کو فرض کریں فلانی اینٹی بائیوٹک 2 چمچے دینی ہے، جبکہ ذمہ داری کیا تھی کہ اتنی ہیوی ڈوز اس کو آدھا چمچہ دینا ہے، 2.5 ملی لیٹر دینا تھی، اور پتہ چلا کہ یہ 20 ملی لیٹر دے دی گئی۔ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر نے کوتاہی کی ہے اور وہ اس بچے کے تمام نقصان کا ضامن ہے۔ اسلامی اعتبار سے یہ موضوع ثابت ہے، لیکن اسلامی ممالک میں میڈیکل کا حال بہت زیادہ خراب ہے، اور اس کا خرابی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، بلکہ اس خرابی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسلام پر عمل نہیں ہو رہا، اور بلا جھجک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ امریکہ میں بہت ساری چیزیں خراب ہیں، لیکن میڈیکل کا نظام اور مریضوں کی دیکھ بھال بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ اسلام نے بتایا ہے۔ البتہ
جب ہم تائید کر رہے ہیں تو مریضوں کی دیکھ بھال کی حد تک اور دوا اور کھانے پینے کی حد تک کر رہے ہیں۔ بعض وہ مسائل جو محرم و نامحرم کے ہیں وہ انشاءاللہ جب میڈیکل کے مسائل بیان ہوں گے تو انہیں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اجارے کا یعنی کرائے کی ڈیلنگ ہونے کے بعد کرائے پہ دینے والا اور کرائے پہ لینے والا اگر یہ دونوں راضی ہوں معاملے کو ختم کرنے پر تو شرعاً جائز ہے، اور اگر پہلے سے یہ ایگریمنٹ ہوا ہو کہ جب چاہے ان میں سے ایک فرد بھی اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اگر مالک مکان یا وہ شخص کے جس کی چیز ہے وہ چیز اپنی واپس لینا چاہے تو یہ حق ہے، اور اسی طریقے سے جو شخص کسی کے مکان پہ کرائے پہ آیا ہے، جس نے کوئی چیز کرائے پہ لی ہے، وہ بغیر کسی پرابلم کے یا وداؤٹ انفارمیشن اس چیز کو واپس بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلے سے معاملہ ہوا ہے کہ ہم جب بھی چاہیں گے معاملہ ختم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر یہ پہلے سے ڈیلنگ ہوئی ہے کہ اگر بہت زیادہ ریٹ دیے گئے اور دھوکہ دیا گیا تو معاملے کو ختم کر دیں گے تو یہاں پر معاملہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس قسم کی ڈیلنگ ہوئی ہے کہ فی الحال معاملہ ہو گیا ہے، دیکھنے کا اور بحالنے کا اور تحقیق کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آج سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو آج ختم کر دیں، اور اگر تحقیق کرنی ہے تو شام تک آپ تحقیق کر لیں، لیکن اس کے بعد چاہے ہم چیز خراب دیں اور جیسا گھر آپ کو دکھایا ہے اور اس کے ریٹ زیادہ ہوں یا کم ہوں تو پھر معاملہ ایسی صورت میں کہ جب ایگریمنٹ سے پہلے ہی یہ طے پا چکا ہو کہ پھر معاملہ ختم نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی صورت میں پھر دونوں پارٹیز معاملے کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی چیز ہم کرائے پہ لیں، فرض کریں ہم نے گھر کرائے پہ لیا اور ابھی ہم وہاں منتقل نہیں ہوئے، اور اس سے پہلے کہ ہم وہاں پر شفٹ ہوتے کسی نے اس پہ قبضہ کر لیا، تو ایسی صورت میں یہ کرائے کی ڈیلنگ ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو ختم کر سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ خالی کرا لیں اور خالی کرانے کے بعد ہمیں دے دیجیے گا۔ تو یہ تو موضوع تھا کہ چیز پر قبضے سے پہلے یعنی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی تھی اور ایسا ہو گیا، لیکن اگر ہم نے لے لی اور وہاں رہ رہے تھے اور ہم نے کوتاہی کی اور ہم نے کسی کو بٹھا دیا گھر میں یا ہم سبب بنے تو یہ کام حرام ہے اور اس گھر کا کرایہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر ہم وہاں رہ رہے تھے، کسی نے قبضہ کر لیا اور ہم پر بھی ظلم ہوا، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو وہ جن کی بھی تقلید میں ہے، جن مرجع الزام کی، ان سے سوال کرے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اب بہتر یہ ہے کہ جس کا گھر ہے اس سے پوچھا جائے کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو بیچ سے نکل جاؤں، اور جس حد تک ہم رہیں اس کا کرایہ دے دیتے ہیں۔ تو اگر وہ راضی ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بھی خالی کرانے کے مسئلے میں یا دیگر پرابلم میں ہمارے ساتھ رہیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنے مرجع تخلیص سے سوال کریں کہ جن سے آپ تخلیص کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کریں۔ وہ چیز کہ جو کرائے پہ دی گئی اگر وہ اس طرح سے خراب ہو جائے کہ اب اس کا کوئی استعمال نہ رہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور یہ ذمہ داری ہے اس کے مالک کی کہ وہ اس کو صحیح کرے تاکہ وہ استعمال کے قابل رہے۔ مثال کے طور پہ گھر زلزلہ آیا، گر گیا، تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ایک دیوار گر گئی تو معاملہ ختم نہیں ہوگا، دیوار مالک مکان کو بنا کے دینی ہوگی۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل کرائے سے متعلق۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔